کسی بھی قوم میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں، قبیلے میں، قصبے میں جب انٹلیکچول لاس ہو رہا ہوتا ہے نا، تو وہ کسی بھی لاس سے زیادہ بھاری اور زیادہ درد دیتا ہے، کیونکہ جب آپ کے عظیم دماغ یا آپ کے عظیم لوگ یا دانشور یا لکھاری یا ادیب اس دنیا سے جانا شروع ہو جائیں تو لٹرلی آپ پھر سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ یہ خلا کیسے پر ہوگا. اور ایسی ہی خبر آج صبح بھی ہمیں ملی، اور چند دن پہلے کی بات ہے کہ اسلام امجد صاحب کا ہم نے تذکرہ کیا کہ اور اس کے بعد ان کا کلام، ان کے ڈرامے، ان کی فن اور ادب کے لیے خدمات، اس کا بھی ہم تذکرہ کرتے رہے. لیکن اب یہ معلوم ہوا ہے کہ معروف ہدایت کار، براڈ کاسٹر، صداکار، لکھاری، بہترین استاد، بہت سے جو آج سپر سٹارز ہیں، ان کے استاد ضیاء محی الدین صاحب 92 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. اور کیا انہوں نے بھرپور اور طویل زندگی گزاری. Actually, to be very honest, ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ this is all we were talking about since morning. جب سے خبر ملی، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ تو خبر ایک دم سے وائرل ہوتی ہے، تو ٹریبیوٹس جو ہیں وہ they just started coming in. اور عبداللہ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ کہاں سے شروع کریں، ان کا باڈی آف ورک، ان کی اکمپلشمنٹس اتنی براڈ بیسڈ ہیں. اور ایک ہوتا ہے نا کہ صرف اوبویسلی پاکستانیوں کو تو ضرور ٹچ کرتی ہی ہیں، لیکن اگر پورے ساؤتھ ایشیا آپ ایز اے کانٹیننٹ دیکھیں تو ان کی مشہوری، ان کی تعریفیں، ان کی کنٹریبیوشن، اینڈ ایون عبداللہ اگر آپ یو کے وغیرہ میں اس سائٹ پہ دیکھیں تو جتنے بھی اردو بولتے ہیں، اردو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، دے نیو ہوا اردو بولنے، سمجھنے، پڑھنے والے تو ان کو مانتے جانتے ہیں ہی، لیکن انگریزی وہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ آپ کدھر سے شروع کریں. ہاں، سو وہاں ان کا الگ طوطی بولتا تھا. اردو شاعری اور نثری تحریروں کو پڑھنے کے انداز ایک منفرد انہوں نے اس میں مقام حاصل کیا. ماہرانہ شان رکھتے تھے جس کی مثال لٹرلی ملنا مشکل ہے. اور ضیاء محی الدین صاحب نے ریڈیو آسٹریلیا سے صداکاری سے کام کا آغاز کیا. بہت عرصے تک برطانیہ میں تھیٹر کے لیے کام کیا. سو اتنا کام، اتنی دہائیاں ہیں ان کے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ یار زندگی تو اس آدمی نے گزاری ہے. فار انسٹنس اس وقت آپ دیکھ لیں جو اسکرین پہ یہ چل رہا ہے، دس از لٹرلی، ہم ان کی جوانی کی بھی بات کر رہے ہیں، اور when he must have started off, I guess اس وقت تو ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیا لیجنڈ سٹیٹس جو ہے ان کو ایونچولی مل جائے گا. So this is also from a clip. یہ لارنس آف عربیہ سے کلپ ہے، let's recall it. عبداللہ ایک چیز جو ہم مینشن کرنا چاہتے ہیں، ان کی آواز اتنی کوئی ڈسٹنکٹیو آواز ہے کہ ابھی تو چلو ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اگر ریڈیو پہ کبھی آپ سنیں تو ایگزیکٹلی nobody else speaks like ضیاء محی الدین، تو آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے فوراً کہ یہ کس کی آواز ہے. اچھا، یہ تمام لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے، بچپن سے سنا ہے، ہم پی ٹی وی کے دور میں بڑے ہونے والے لوگ ہیں یا وہ نسل ہیں. اور ایک چیز آئیکونک جو آپ کے ذہن پر نقش رہ جاتی ہے نا، بیٹھ جاتی ہے، محرم میں عاشورہ اور 9 محرم کو پی ٹی وی کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ شہدائے کربلا کے مزارات پہ ایک ڈاکیومنٹری چلا کرتی ہے، اور اس کی جو آواز ہے نا بالکل وہ ضیاء محی الدین صاحب کی ہے. آپ کو یاد ہے؟ آپ نے بات یاد دلائی ہے، بیکاز وہ اتنی کیپٹیویٹنگ ڈاکیومنٹری ہے. آف کورس ڈاکیومنٹری even if you have watched it 100 times you would watch it again 101 because the way he has narrated it اور جس طرح انہوں نے ایکسپلین کیا، نریٹ کیا، آپ ایک دم سے اس میں گھس جاتے ہیں. آپ you cannot ignore it اور مائل ہو جاتے ہیں آپ نے you have to sit and watch it. شام کا بازار اور روضہ حضرت عباس علیہ السلام، اور پوری تفصیل ضیاء محی الدین صاحب کی آواز میں ہمارے ذہنوں میں رچ بس گئی ہے. سو وہ یہ جو ابھی ہم چند لمحوں پہلے غالباً مناظر دیکھ رہے تھے، یہ شیکسپیئر کو نریٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس سنتے ہیں ذرا آواز ہے اس کی. جو آپ بول رہے ہیں کسی بھی زبان میں فار دیٹ میٹر، وہ آپ کی آواز میں، آپ کے لہجے میں، جس ورڈ کو آپ سٹریس دے رہے ہیں، یہ ایک ورڈز کے ساتھ، آواز کے ساتھ ایکٹنگ ہی آپ اس کو پرفارمنس ہی کہیں. امیزنگ. ابھی ہم مزید اتنی چیزیں آپ کو دکھا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، بیکاز اگین دا باڈی آف ورک از میسو. معین اختر صاحب کو انہوں نے پہلی بار جب انٹروڈیوس کرایا تھا، یہ وہ کلپ ہے. ابھی اس سے پہلے ہم نریشن دیکھ رہے تھے، مطلب آپ سوچئے کہ وہ کلپ
ایک اسٹوڈنٹ کو ایک پوری کلاس کو پڑھانے سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ کس طرح سے اپنی آواز کے ذریعے ایک پورا منظر آپ کریٹ کر سکتے ہیں. شیکسپیئر والا جو ہم دیکھ رہے تھے. سو آج ان کی بعد نماز ظہر ڈیفنس فیز 4 میں امام بارگاہ یثرب میں ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. I'm sure everybody has watched his work, so if you want to participate, you certainly can. اینڈ کون ہے جو ان کے کام کا یا ان کا مداح نہیں ہے؟ مطلب کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک سٹیج ہوتی ہے، ایک آپ کسی کے فین ہوتے ہیں، ایک آپ ہوتے ہیں کسی کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. ایک بینچ مارک وہ آدمی ایسا سیٹ کر دیتا ہے کسی بھی انڈسٹری کسی بھی فیلڈ میں کہ آپ کہتے ہیں نہیں اس کا تو مداح ہونا بھی گستاخی ہے، اس کے تو ہم مرید ہی رہیں گے بن کے. سو ٹرو. اور بائی دا وے چونکہ ہم مطلب بڑی رچ ان کی زندگی تھی، یعنی پاسڈ اوے ایٹ دا گرینڈ ایج جس کو کہتے ہیں نا آف 92، جہاں آپ نے سب کچھ کر لیا، تو لہٰذا ہی آلسو ٹچڈ پیپل فرام اے لاٹ آف جنریشنس. ہم کو بہت پیچھے ہمیشہ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بیکاز دیر آر سو مینی اسٹوڈنٹس جو کہ جب بھی آئے ہیں، جس دور میں بھی آئے ہیں، ان کو بتایا بھی گیا، سکھایا بھی گیا ہے کہ دس از ویئر یو اسٹارٹ فرام. تو لہٰذا بہت جنریشنز جو ہیں میرا خیال ہے کہ وہ متاثر ہوئی ہیں. ان کا کام ڈاکیومنٹ بہت سارا جیو نے بھی کیا، جیو نیوز کا بڑی کنٹریبیوشن ہے. سو وہ بھی لٹرلی آنے والی نسلوں کے لیے ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک کتاب، ایک انسٹیٹیوٹ، ایک اٹ شوڈ بی کمپائلڈ، ایک ایسٹ کی حیثیت رکھتی ہے. اٹ شوڈ بی کمپائلڈ. اور میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت ہے کہ جب شاید یہ سب کچھ کمپائل ہو کے اور ایک مجموعی ایک فارم میں آئے گا. ایزیئر ٹو گو تھرو اٹ ایز ویل. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ضیاء محی الدین صاحب کے کسی قریبی ساتھی سے بات کی جائے، اور سو جیسا ہی ہمارا رابطہ ہوگا ہم ان سے ضرور بات کریں گے.